اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر اور اس کی آخری آیات تو سب کو ہی یاد ہے ماشاءاللہ۔ آخری آیات لو انزلنا هذا القرآن هو اللہ الذی، وہ تو سب کو یاد ہے ماشاءاللہ۔ ایک سورت کا مطالعہ مزید ہم کر رہے ہیں، سورہ حشر، یہ بھی مدنی سورت، 3 رکوع اور 24 آیات پر مشتمل۔ اس میں وہ آ رہا ہے غزوہ بنو نذیر۔ 3 قبیلے تھے نا یہود کے جن کے خلاف اقدامات ہوئے، بنو قینقاع کے خلاف بدر کے بعد 2 ہجری، اور بنو قریظہ کے خلاف 5 ہجری احزاب کے بعد وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ احزاب میں۔ اب ہے بنو نذیر کا معاملہ، یہ تیسرا قبیلہ تھا، 4 ہجری کا وقت ہے، اور ان لوگوں نے سازش کی نبی علیہ السلام کے خلاف، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو الٹیمیٹم دیا، 10 دن کا ان کا محاصرہ ہوا اور ان کو جلا وطن کیا گیا۔ ان کا محاصرہ ہوا ہے، اس محاصرے کے دوران میں کچھ درخت کاٹے گئے، اس کا ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ نے مال جو مسلمانوں کو بغیر جنگ عطا فرمایا، اس مال کو مال فے کہتے ہیں، فا اور بڑی یا لگا لیں۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت، وہ جنگ کے نتیجے میں، یہ ہے مال فے جو حاصل ہوا بغیر جنگ، اس کا حکم بھی اس صورت میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایات عطا فرمائی۔ منافقین نے بنو قریظہ کے یہود کو کہا ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ان کا بھی تذکر آئے گا۔ ایسے جھوٹے ہیں، اگر ساتھ دینا ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا ساتھ نہ دیتے، تو منافقین کا پول بھی اس صورت میں آگے چل کر کھولا گیا ہے۔ سورۃ الحشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی تسبیح کی ہر اس شے نے جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ بہت غالب، بہت حکمت والا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی اللہ ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو نکالا جلا وطن کرنے کے لیے، ان کے گھروں سے پہلی ہی مرتبہ اکٹھا کر کے۔ پہلا ہی حملہ مسلمانوں نے کیا اور یہ نکال باہر ہوئے۔ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، مسلمانوں تمہیں گمان بھی نہیں تھا کہ یہ نکل جائیں گے، اور ان اہل کتاب کو یہ گمان تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، پھر اللہ کا عذاب ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے۔ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، تو اے بصیرت والوں، اے آنکھیں رکھنے والوں، عبرت حاصل کرو۔ اب کئی باتیں ہیں، یعنی یہ بنو قریظہ کا قبیلہ، انہوں نے کی سازش نبی علیہ السلام کے خلاف، ان کے خلاف نبی علیہ السلام نے اقدام فرمایا اور ان کا محاصرہ حضور نے فرمایا، اور جلا وطن کیے گئے، مدینہ شریف سے نکال باہر کیے گئے۔ آج جو کبھی کبھی کہا جاتا ہے نا جی یہود سے دوستی کر لو، اسرائیل کو قبول کر لو، ان کو مان لو، نبی علیہ السلام نے بھی تو معاہدے کیے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے معاہدے جو ہے وہ دنیا اور مال و اسباب کے لیے نہیں کیے تھے، وقتی طور پر مدینہ شریف کا دفاع کرنے کے لیے کیے، اور بعد میں جب انہوں نے سازش کی تو ان کے خلاف اقدامات بھی حضور نے کیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوری بات کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ 10 دن کا محاصرہ ہوا اور یہ نکال باہر کیے گئے، اپنے کھڑکی دروازے خود توڑ رہے مسلمان بھی، اور یہ بھی کہ لے کے جا سکتے ہیں جتنا، ایک ایک اونٹ پر ایک ایک بندہ جتنا لے جا سکتا ہے لاد کر جا رہے ہیں۔ یہ برسوں سے آباد تھے، یہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات ان کی کتابوں میں تھیں، اس لیے یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے۔ ان کے پاس مال تھا، دولت تھی، تجارت تھی، ان کی صحت تھی، حیثیت تھی۔ اللہ فرما رہے عبرت پکڑو، ان کو ذلیل کر دیا، اللہ نے رسوا کر دیا، اور مسلمانوں تمہیں بھی اندازہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ، ذرا اس آیت کو آج اسرائیل اور فلسطین اور حماس سے بھی جوڑ لیں۔ تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ نکل بھاگیں گے، اور ان کا خیال تھا کہ ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے۔ اللہ کا عذاب ایسے آیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اللہ نے اندر دلوں میں رعب ڈال دیا، ان کی ہمت ہی نہ ہوئی لڑنے کی مسلمانوں سے۔ اللہ آج بھی قادر ہے، اگر ایمان والے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ایمان والے اگر ڈٹنے کا فیصلہ کر لیں، اللہ مٹا دے گا ان کو، ان کے دلوں میں اللہ رعب ڈال۔ یہ بزدل ہیں،
ابھی آگے ہم پڑھیں گے، یہ سامنے آ کر لڑنے کو کبھی تیار نہیں ہوں گے، آگے تو بڑھو، ہمت تو پکڑو۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے بصیرت والو عبرت حاصل کرو، اے آنکھوں والو عبرت پکڑو۔ ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبهم فی الدنیا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی یقیناً عذاب دیتا، یہ بھی قتل ہوتے مسلمانوں کے ہاتھوں۔ قریظہ والے قتل ہوئے تھے، سورہ احزاب میں ہم نے پڑھا ہے، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کہ جلا وطن ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی عذاب دیتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ہے اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والوں کا انجام جو بنو نذیر کے قبیلے کا ہوا۔ اب درختوں کا ذکر، اس میں خاص ایک نقطہ آئے گا حجیت حدیث کی دلیل کے طور پر۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، مسلمانوں تم نے جو کھجور کے درخت کاٹے یا انہیں اپنی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ ولیخزی الفاسقین، اور اس لیے بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ عام طور پر جانوروں کو مارنا، درختوں کو کاٹنا منع ہے، یہاں کچھ درخت آڑے آ رہے تھے ان کے محاصرے کے لیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ کچھ درختوں کو کاٹ دو۔ البتہ اللہ فرمانے فباذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ قرآن پاک میں تو کہیں نہیں لکھا کہ اتنے درخت کاٹو اتنے نہ کاٹو، کہیں نہیں لکھا، اللہ فرما رہا یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ کس بات کی دلیل ہے؟ قرآن کریم کے علاوہ بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تھی، اور اس لیے بھی کہ ولیخزی الفاسقین، کہ نافرمانوں کو اللہ رسوا کرے۔ گھر بھی ان کے ٹوٹ رہے ہیں، باغات بھی ان کے اجڑ رہے ہیں، ان کی ذلت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب مال فے کا ذکر آ رہا ہے۔ فے یعنی ایک ہے غنیمت کا مال، سورۃ الانفال بدر کے تفسیری کے ذیل میں بات آ گئی، جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کو، ہاں وہ جنگ مسلمانوں کی اسلامی شرائط کے مطابق، یہ نہیں کہ مسلمان آپس میں لڑے اور کہیں مال غنیمت مل گیا ہمیں، استغفر اللہ، نہ نہ، اسلامی شرائط کے مطابق قتال فی سبیل اللہ۔ تو جو مال ملے وہ غنیمت، یہ تو ہم جنگ کے نتیجے میں، وہ تو سورہ انفال میں۔ یہاں محاصرہ ہوا، ان کی ہمت نہ ہوئی مقابلہ کرنے کی، تو محاصرہ ہوا، بغیر جنگ مال مل گیا، اس کو کہتے ہیں مال فے۔ اور یہ ڈسٹریبیوٹ کس کس میں ہوگا؟ یہاں ابھی قرآن پاک آگے بتا رہے ہیں، مہاجرین میں بھی، انصار میں بھی، بعد میں آنے والے مسلمانوں میں بھی یہ تقسیم ہوگا۔ فرمایا لفظ بڑا پیارا ہے، افا اللہ، ابھی پڑھتے ہیں اس کو انشاءاللہ۔ وما افا اللہ علی رسولہ منہم، اور جو کچھ بھی مال فے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان سے دلوا دیا۔ اچھا ترجمہ پتہ ہے کیا ہے افا کا؟ جو اللہ نے لوٹا دیا۔ اصل یہ کافروں کا نہیں ہے، سنیے گا، اصل میں تو نعمتیں ہیں ہی ایمان والوں کے لیے، اللہ ایمان والوں کے دفعل کافروں کو بھی دے رہے ہیں۔ اصل تو نعمت آخرت میں ایمان والوں کو ہی ملیں گی، یہ سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا۔ تو یہ جو لوٹایا نا اللہ نے، یہ ہے ایمان والوں کا، یہ گیا ہوا تھا کافروں کے پاس۔ نکتہ دنیا میں اللہ ایمان والوں کو دفعل دوسروں کو دے رہا ہے، لوٹایا ہے۔ وما افا اللہ علی رسولہ منہم، اور جو کچھ مال فے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کو ان لوگوں سے دلوایا، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، ان پر تو نہ تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ ہی اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب فرما دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس کا حکم کس کس میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا مال فے جو جنگ کے بغیر ملا؟ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، جو کچھ بھی مال فے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کو ان بستیوں والوں سے دلوایا تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول علیہ السلام کے لیے اور رسول علیہ السلام کے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ یہ تو وہی انداز ہے جو 10ویں پارے کے شروع میں مال غنیمت کا 1/5 بیت المال، اللہ اور اللہ کے رسول کا مطلب بیت المال، اور اللہ کے رسول کے رشتہ داروں پر صدقہ منع تھا تو ان کا بھی، اور یتیم مسکین مسافر، یہ ایک مد ہے۔ مال فے ادھر بیت المال میں جائے گا اور ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ آگے بڑا پیارا قیمتی اصول معیشت کا، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ سارا مال صرف تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ یہ اسلام کا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، بڑا پیارا۔
دولت چند امیروں کے درمیان ہی محدود رہ کر گردش نہ کرے. اسلام نے جو تعلیم دی ہے سود منع، جوا منع، اس سے مال چند افراد کے ہاتھوں میں رکتا ہے. زکوٰۃ کا حکم، صدقات کا حکم، صدقہ فطر کا حکم، دیگر انفاق کا حکم، اس سے مال عمرا سے غربا کی طرف جاتا ہے. اور ماڈرن اکنامکس بھی سمجھاتی ہے بیٹر دی سرکولیشن بیٹر دی اکانومی. سرکولیشن آف ویلتھ جتنی زبردست ہوگی معیشت اتنا بوسٹ کرے گی، بہترین ہوگی. یہ اسلام کا پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے معیشت کے معاملات میں. اگلا حکم بھی بڑا پیارا، بہت قیمتی. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول علیہ السلام تمہیں عطا فرمائیں، کوئی شے دے یا حکم تو اسے لے لو، حکم ہے تو مانو اور عمل کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں منع فرما دے اس سے رک جاؤ. کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں داڑھی کا حکم قرآن میں کدھر ہے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں داڑھی کا حکم قرآن میں ادھر ہے. جو رسول حکم دیں لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. حضور کا حکم ہے اوف اللحا، بھائی داڑھی کو معاف کر دو، بڑھنے دو، اور مونچھیں کم کرو. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے، دل سے سنیے گا. اس پوری کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مسلمان مرد کا بھی ویسا ہی ہونا چاہیے نا. اور کل اگر حضور فرما دیں میں تمہیں میرا چہرہ پسند نہیں تھا تو کیا جواب دیں گے ہم؟ اسی میں بہت سارے احکامات. تو اللہ کا بھی اختیار، اللہ کے رسول علیہ السلام کا بھی اختیار. اللہ بھی حکم دیتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی حکم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی حلال حرام کے فیصلے فرماتا ہے، اللہ کے پیغمبر بھی حلال حرام کے فیصلے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ اعراف آیت 157 157 میں ہم پڑھ چکے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول علیہ السلام تمہیں عطا فرمائے لے لو، جو حکم دے مانو، اور جس سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. اب بتایا جا رہا ہے اور کس کو مال فہم سے ملے گا؟ فقراء، مہاجرین میں سے. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. مال فے ان حاجت مند مہاجرین کے لیے بھی ہیں جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے، ہجرت پر مجبور کیا گیا. وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی یعنی دین کی مدد کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. یہ مہاجرین کی عظمت کا بیان. اب انصار کی عظمت کا ذکر آ رہا ہے. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور نیز مال فے ان انصار کے لیے بھی ہے جو پہلے سے اس جگہ مدینہ میں مقیم اور ایمان پر ثابت قدم ہیں. ایمان لا چکے ہیں پہلے، ہجرت سے پہلے حضور کے پاس آ کر بعض حضرات نے ایمان قبول کیا اور مدینہ میں یہ مقیم تھے پہلے سے. تو مال فے ان انصار کے لیے بھی ہے جو پہلے سے اس جگہ مدینہ میں مقیم اور ایمان پر ثابت قدم رہے، ایمان پر ثابت قدم ہیں، یعنی پہلے سے ایمان لائے ہوئے ہیں. یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان سے محبت کرتے جو ان کے پاس ہجرت کر کے آئیں. انصار کی محبت مہاجرین سے اور مواخات کا رشتہ، بردرہڈ یاد ہوگا آپ کو. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی طلب نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے. ان کو اگر دیا جائے تو اپنے دل میں طلب نہیں پاتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے آپ پر انہیں ترجیح دیتے ہیں چاہے خود انہیں شدید حاجت ہو. انصار نے اپنے گھرانے، اپنے کھیت، اپنی دکانیں صحابہ مہاجرین کے لیے پیش کر دی. ایک بات. اور انصار کے کئی واقعات مفسرین نے لکھے. مشہور واقعہ ہے نا، ایک گھر سے چلا کھانا اور 7 گھروں سے ہو کر آ گیا، وہ بھی، اور دیگر واقعات بھی کہ یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. ان کو بھی مال فہم سے ملے گا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو شخص جی کی لالچ، نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. شح کا لفظ بڑا جامع ہے. باطن کا لالچ، نفس کا لالچ، اسی کے نتیجے میں باطن کی بیماریاں، تکبر ہے، حسد ہے، حب جاہ، منصب کی محبت، حب مال، مال کی محبت، تعصب ہے، نفرتیں ہیں، یہ سب اسی کی وجہ سے. تو جو بچا لیا گیا نفس کے بخل سے، نوٹ کیجئے گا، بچا نہیں، بچا لیا گیا. کون بچائے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالی. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. اب ایک اور بڑی عظیم آیت. اور مال فے کس کو ملے گا؟ پہلی مت تو آ گئی، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول علیہ السلام، حضور کے رشتہ دار اور دیگر حضرات، پھر مہاجرین بھی اور انصار بھی، آگے پوری امت شامل کی جا رہی، پوری امت. سنیے گا. والذین جاءوا من بعدہم، اور ان مہاجرین اور انصار کے بعد جو لوگ آئے،
ان کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا. یقولون جو دعائیں کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھ اے اللہ. ربنا ہمارے رب انک رؤوف رحیم، بے شک اے اللہ تو بہت شفقت فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے. یہ قیامت تک معاملہ چلے گا کہ مال فے میں سے امت کا حصہ ہوگا. البتہ بعد والے کون؟ جو پیچھے جو چلے گئے ان کے بارے میں بغض نہ رکھتے ہوں، عداوت نہ رکھتے ہوں. اسلاف کے بارے میں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امت کے افراد، امت کے اسلاف کے بارے میں جو دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے جو ہم سے پہلے چلے گئے ایمان کی حالت پر، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی بغض پیدا نہ کر. جو نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، امت کے اسلاف، ہمارے ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، ان کے بارے میں بد کلامیاں کرے، بغض رکھے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. یہ نقطہ بھی اہل علم نے اس کے ذیل میں تفصیل سے بیان فرمایا. ربنا انک رؤوف رحیم، بے شک اللہ تو یقیناً بہت شفقت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد اگلا رکوع ہے جس میں منافقین کا تذکرہ آ رہا ہے، جنہوں نے خوب بھڑکیاں ماری. بنو نذیر کے لوگوں کو کہا ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ان کا ذکر آ رہا ہے. یہ جو اقدام ہوا اس سے پہلے کا واقعہ. الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو منافق ہوئے. یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، جو اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے. لئن، اپنے بھائیوں سے، ذرا قرآن کے الفاظ دیکھ رہے ہیں، روش انہی جیسی اختیار کر رکھی انہوں نے، منافقوں نے. یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، جو اپنے ان بھائیوں سے کہتے منافق کہ جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے ہیں. کیا کہتے ہیں منافق؟ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم مدینہ سے نکالے گئے ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. وی آر ود یو، ڈونٹ وری. منافقین جا کر کہہ رہے ہیں بنو نذیر کے یہود کو، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم تمہارے بارے میں کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانیں گے. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے جنگ کی گئی ہم تمہاری مدد کریں گے. اللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتے کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں، ایک نمبر کے جھوٹے ہیں، اور دو نمبر کی بات کرتے ہیں، یعنی دھوکے کی بات کرتے ہیں. اگر مخلص ہوتے تو اللہ کی نہ مانے، مخلص ہوتے تو نبی علیہ السلام کی بات نہ مانے، مخلص ہوتے تو احد کے میدان سے بھاگتے تو نہ. جھوٹے ہیں یہ، اللہ فرما رہے ہیں. لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر یہ یہود نکالے گئے تو یہ منافقین ان کے ساتھ کبھی نہیں نکلیں گے. ولئن قوتلوا لا ینصرونهم، اور اگر ان سے قتال کیا گیا تو یہ منافقین ہرگز ان کی مدد نہیں کریں گے. ولئن نصروهم لیولن الادبار، اور اگر انہوں نے یعنی منافقین نے بالفرض ان کی مدد بھی کی تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. ثم لا ینصرون، پھر کہیں سے ان کی مدد نہیں کی جائے گی، یہ نہیں لڑیں گے. لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، بے شک ان کے دلوں میں تمہارا ڈر مسلمانوں اللہ سے بھی زیادہ ہے. ایک رائے یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ مقابلہ نہیں کریں گے یہود کا تمہارا، ان کے دلوں میں تمہارا ڈر اللہ سے بھی زیادہ. وہی بات ہے، دنیا سے محبت رکھنے والا اپنے جیسے کمزور بندوں سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف نہیں رکھتا، معاذ اللہ. لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، بے شک مسلمانوں تمہارا ڈر ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ ہے. ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس سے کہ بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں. لا یقاتلونکم جمیعا، مسلمانوں یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر بھی تم سے کبھی جنگ نہیں کر سکیں گے. الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کی آڑ میں چھپ کر، قلعوں کے اندر بیٹھ کر یا پیچھے دیوار سے تو مقابلہ کریں گے. یہ یہود کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے، منافقین کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے. یہ بزدل ہیں، کمزور ہیں. آج اللہ امت کو اور امت کے حکمرانوں کو اور امت کی افواج کو یہ یقین عطا کر دے، یہ بودے ہیں یہود، یہ کمزور ہیں یہود. تم اللہ پر توکل کر کے اٹھو، اللہ مرغوب کر کے چھوڑے گا ان کو. لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، اللہ فرما رہے تمہارا ڈر ان میں زیادہ اللہ کے مقابلے میں، تم کھڑے تو ہو. یہ آج کے اعتبار سے میں عرض کرنا چاہتا. اب ان کا ذکر ہے بأسہم بینہم شدید، ان کی لڑائی آپس میں بہت ہی سخت ہے.
یہود نے ایک دوسرے کی مدد نہیں کی. جب بنو قینقاع کو 2 ہجری میں نکالا گیا تو باقی نے ان کی مدد نہیں کی. مسلمانوں کے مقابلے میں تو شاید ایک ہو جائیں گے, آپس میں ان کی نفرتیں ہیں اور دل پھٹے ہوئے ہیں. بأسهم بینہم شدید, ان کی لڑائی ان کے آپس میں بہت شدید ہے. تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى, اے مخاطب تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل ایک دوسرے سے جدا ہیں, پھٹے ہوئے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون, یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے, سمجھتے نہیں, دنیا پرست ہیں. کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم, ان یہود کا حال تو انہی لوگوں جیسا ہے جو ان سے کچھ ہی مدت پہلے اپنے کیے کا وبال چکھ چکے. آج 4 ہجری میں بنو نذیر کے خلاف اقدام ہو رہے, 2 ہجری میں بنو قینقاع کا معاملہ چکا دیا گیا تھا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر, یہ ان کی مثال تو شیطان کی سی ہے جب اس نے انسان سے کہا کہ کفر کر. فلما کفر, پھر جب انسان نے کفر کر لیا, قال انی بریء منک, تو شیطان کہتا ہے میں تو تجھ سے بیزار ہوں بھائی. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. جھوٹ بول رہا ہے شیطان. یہ جو منافقین جا کر کہہ رہے ہیں بنو نذیر کے لوگوں کو, یہ بالکل شیطان والا کام کر رہے ہیں. جاؤ جاؤ آگے بڑھو, مسلمانوں کو مقابلہ کرو, اور جب مسلمانوں کا مقابلہ شروع ہوگا یہ بھاگ لیں گے. جیسے شیطان کہتا ہے کفر کر, جب بندہ کرتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے, اب تو پھنس, اب تو بھگت, میں تو اللہ سے ڈر رہا ہوں. اور یہ اللہ سے کوئی نہیں ڈر رہا, جھوٹا ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تو ہم لوگ ٹینشن میں ہوتے, ہم لوگ پریشان ہوتے. جھوٹا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا, پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں جہنمی ہو گئے, شیطان اور اس کی پیروی کرنے والے دونوں. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ, اور یہی ظالموں کی سزا ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار, اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کی آگ کے عذاب سے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے. اگلا اور آخری رکوع ہے سورہ حشر کا, بہت ہی پیارا, بہت ہی مشہور. 7 آیتیں ہیں, 3 آیات انسان کا بیان, 1 آیت قرآن پاک کا بیان, اور پھر 3 آیات رحمان کا بیان. 3 آیات انسان کا بیان, 1 آیت قرآن کا بیان, آخری 3 آیات رحمان کا بیان. تو انسان اور رحمان کے درمیان میں رسی قرآن پاک. بات سمجھ آ رہی؟ یہ اگلی 7 آیات کا حاصل. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, گناہوں کو چھوڑو. رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں بھائی, لعلکم تتقون, اس کا حاصل ہے گناہوں کو چھوڑو. حلال چھوڑا, گناہوں کو چھوڑو, نافرمانی کو چھوڑو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, اس کی نافرمانی سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور چاہیے کہ ہر شخص یہ دیکھے اس نے خود کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. اچھا جی, ابھی موت آ جائے ہم جانے کو تیار ہیں, ہم سب تیار ہیں بھائی. یہ شب مل جائے تو اور کیا چاہیے بندے کو. عید کے دن اپنا جائزہ لیجئے گا, یا چاند رات کو میں بھی اور آپ بھی, اور پتہ نہیں وہ ملے نہ ملے بھائی, آج ہی جائزہ لے لیں. کیا واقعی میں مرنے کو تیار ہوں اور ہمارے معاملات ٹھیک ہیں اللہ کے بارے میں, بندوں کے بارے میں؟ بس اتنا کافی ہے. ہم سب اپنے رب سے توبہ کریں, اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے اور اصلاح کی توفیق دے. واتقوا اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ اسے خوب واقف ہے اے لوگو جو تم کرتے ہو. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم, اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خود ان کے اپنے آپ سے غافل کر دیا. اولئک هم الفاسقون, یہی لوگ نافرمان ہیں. اللہ تعالیٰ کو بھلایا تو اللہ نے ان لوگوں کو ان کے اپنے آپ سے ہی غافل کر دیا. یہ اپنا آپ کیا ہے؟ یہ ہے روح. ہم کہتے ہیں میرا ہاتھ, میری آنکھ. جب روح نکال دی جاتی ہے تو ہاتھ تو ہے, کام کا نہیں, آنکھ تو ہے, کام کی نہیں. اصل کیا ہے؟ روح. تو جو روح کو بھلا دے وہ انسان کی طرح. سورہ آراف آیت 179, جانوروں سے بھی بدتر. استغفر. یہی آیت ہے علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کی بنیاد. بچپن سے یاد ہے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ حدیث کی ترجمانی ہے. ہاں ذرا احتیاط سے بیان ہونی چاہیے. اللہ بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے, پیر بن جاتا ہے. یاد ہے, یہ ہاتھ اب اللہ کی اطاعت میں استعمال ہوگا, یہ پیر اللہ, یہ قدم اللہ کی اطاعت میں چلیں گے. اللہ بندے کو رضا عطا فرما دیتا ہے اپنی. خیر, اقبال کے خودی کے فلسفے کی بنیاد یہ. اللہ کو بھلایا, ارے جو اللہ کا نہیں ہوگا وہ کسی کا نہیں ہوگا.
وہ اپنے آپ کو بھلا کر جانوروں کی سطح پر بے مقصد زندگی گزارے گا. یہ ہے بیان. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ 3 آیات میں انسان کا ذکر آ گیا، اور انسان وہ انسان جو روح کو پہچانے، تقاضوں پر عمل کرے تو اس کے لیے جنت، جو فراموش کرے اس کے لیے جہنم. اب قرآن ایک آیت میں، عظیم ترین آیت قرآن پاک کی، عظمت قرآن کے موضوع پر. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب تم دیکھتے اللہ کی خشیت سے جھک کر، دب کر، پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس کلام میں اس قدر انٹینسٹی ہے، جلال ہے. اگر پہاڑ پر نزول ہوتا، پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. دل کے کانوں سے سنیے، نبی مکرم علیہ السلام کے قلب اطہر کو اللہ نے اس پر عظمت اور پر جلال کلام کے نزول کے لیے تیار کیا. ہاں، جب حضور پر نزول ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی سردی میں بھی حضور کا پسینہ جاری ہو جاتا. آپ اونٹ پر سوار ہوتے، اونٹ زمین سے لگ جاتا. اور ایک صحابی، سبحان اللہ کیا قرب تھا، حضور کی ٹانگ مبارک اور ران ان صحابی کی ران کے ساتھ ٹچ ہوئی تھی. وہیں کا نزول ہوا. وہ کہنے لگے بہت بڑا بوجھ میری ٹانگ پر گویا کہ آ گیا. یہ جلال ہے قرآن کا. اچھا بھائی، اب دل کے کانوں سے سنیے، اور میں بھی سوچوں آپ بھی، یہ پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام یہ میرے اور آپ کے دلوں کو ہلا رہا ہے. آپ کے میرے دل ہل رہے ہیں، آنکھیں کبھی نم ہو رہی، رونگٹے کبھی کھڑے ہو رہے، کوئی کیفیات بدل رہی ہیں، کچھ فیل کر رہے ہیں ہم. اللہ وہ تاثیر قرآن عطا فرمائے کہ یہ دل کانپ اٹھے اللہ کی یاد سے، اور یہ مطمئن بھی ہو جائیں اللہ کے ذکر، اللہ کے قرآن سے. اور اللہ ہمارے دلوں کو معاف کیجیے گا، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نور قرآن سے، نور ایمان سے منور فرما دے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. اب یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہیں، قرآن سارے انسانوں کے لیے. ایک ہے قرآن سے احکام سمجھنا، اجتہادی نوعیت کے مسائل سمجھنا، فقہی مسائل کو سمجھنا، وہ علماء کا کام، وہ خاص میدان ہے. ایک ہے قرآن سے ہدایت لینا، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، کن باتوں سے راضی ہوگا، کن باتوں سے ناراض ہوگا، زندگی کے مقصد کیا ہے. وعظ و نصیحت مل جائے، سبق آموزی مل جائے، لیسنز میرے سامنے آ جائیں، ٹو ڈوز میرے سامنے آ جائیں، اخلاقی ہدایات میرے سامنے آ جائیں. یہ قرآن بھرا ہوا ہے، ہم پڑھتے آ رہے ہیں. لوگوں کے لیے اللہ نے آسان کیا ہے، لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان فرمائی. لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں. تلاوت بھی کرو، تلاوت بھی سنو، سمجھو بھی تو صحیح، اور رمضان کے بعد بھی تو سمجھو یہ آیات کس لیے ہیں. لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں. اب آخری 3 آیات مشہور، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں، صفاتی ناموں کا بڑا پیارا گلدستہ. 3 آیات رحمان کے تعلق سے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے. یہ تقسیم ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی شے غیب نہیں، وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے. هو الرحمن الرحیم، وہ انتہائی رحم فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. 8 نام ایک ساتھ. الملک حقیقی بادشاہ، القدوس ہر عیب سے پاک، السلام سراپا سلامتی و سلامتی دینے والا، المؤمن امن دینے والا، المہیمن نگہبانی کرنے والا، العزیز کل غلبہ رکھنے والا، الجبار بڑی طاقت رکھنے والا، المتکبر بے حد بڑائی والا. اللہ اکبر. تکبر اللہ کے لیے جائز، بندوں کے لیے نہیں. سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ ہر اس شے سے پاک ہے جو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی اللہ ہے جو پیدا فرمانے والا، وجود میں لانے والا، صورت بنانے والا ہے. نہیں تھے، اللہ ہمیں لے آیا، اللہ نے ہمیں وجود دیا اور سوار دیا. سبحان اللہ.
الذی خلق فقدر، اور آگے فسوا، اللہ تعالیٰ نے برابر کر دیا، مناسب جسم تمہیں عطا فرمائے۔ بہرحال یہ باتیں آگے ہم پڑھیں گے آخری صورتوں میں، آخری پارے میں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ جو پیدا فرمانے والا، وجود میں لانے والا، صورت بنانے والا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی اللہ کے لیے تمام اچھے نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ یسبح آ گیا، اس کا ترجمہ حال و مستقبل دونوں کا، آج بھی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی۔ وہو عزیز الحکیم، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی عزیز کل اختیار رکھنے والا، حکیم ہے، اپنے اختیار کو بڑی حکمت کے ساتھ استعمال فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا یقین عطا فرمائے، قرآن حکیم سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے اور ایمان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔